مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے، اگر کوئی مسلم لڑکا آپ کو پسند آ جاتا ہے تو کیا آپ اس سے شادی کریں گی؟ فیملی کو کنونس کریں گی؟ فیملی مان جائے گی؟ آپ نہیں رک جائیں گی کہ یہ مسلم ہے؟ نہیں نہیں، ایسے ہے کہ مذہب میں ایشو بن جاتا ہے. مطلب ہم لوگ اپنی پریئرس کرتے ہیں، یہ نہیں کہ مسلم اچھے نہیں ہیں، اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. میری بہت ساری فرینڈس بھی ہیں، میرے کولیگس بھی ہیں، آفس میں ہم بیٹھتے ہیں، ہم جاب بھی اسی مسلم کمیونٹی میں کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ پھر وہ سارا پھر یہ کہ پریئرز وغیرہ میں پرابلمز آتی ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا اپنا پریئر کرنے کا ہوتا ہے. یہ مطلب شادی کے لیے اس طرح نہیں مانیں گے کبھی بھی. شادی کا پرپوزل آپ بات کریں تو اس پہ میں ایگری نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا مذہب ہے، سب سے فرسٹ آف آل تو ہمارا جو مذہب ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اجازت اس لیے دیتا کیونکہ کلام مقدس میں صاف طور سے لکھا گیا تم غیر قوموں میں شادی نہ کرو. تو مسلم فرینڈز ہیں آپ کے؟ جی ہیں، میرے کافی مسلم فرینڈس ہیں. کیسے ہیں؟ اچھے ہیں؟ میں جی اچھی ہیں، ساری اچھی ہیں. غزالہ شفیع صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. غزالہ صاحبہ، آپ ویلکم کرتی ہوں دوبارہ آپ کو اپنے شو میں، اور آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ سب کو ایک بار پھر میرا سلام پہنچے. بات جس ویڈیو پر یہ آج کے پروگرام کو مرتب کیا گیا اس پہ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ آئے روز جو ہماری باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹے نے یہ کر لیا تو ہماری بیٹی نے یہ کر لیا. میرے لیے بڑی عجیب اور تلخ بات ہے کہ یہ پاکستان میں ویڈیو بنی تھی. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. پاکستان پاکستان میں بنی تھی. چرچ کے اندر بنی تھی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو جنوری، فروری، مارچ 3 مہینوں کے اندر ہماری جو رپورٹڈ چیزیں ہوئیں وہ 23 بچیاں 3 ماہ کے اندر 23 بچیاں مذہب چھوڑ چکی تھی اور دوسری طرف چلی گئی تھی. اور آئے روز اس سال سے زیادہ میں نے اس پہ بھی کام کرنا شروع کیا کہ جو بچیاں ہماری چلی جاتی ہیں اور والدین اور ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے ہماری طرف سے تو مر گئی، یہ ہماری طرف سے تو مر گیا، ختم. کوئی معافی نہیں ہے، کوئی واپسی کی خواہش نہیں ہے، کوئی واپسی کی جدوجہد نہیں ہے. جبکہ بائبل کی تعلیم اس سے فرق ہے. بائبل کہتی ہے جو آپ کا سکھا کھو جاتا ہے آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے، جو بھیڑ کھو جاتی ہے اس کو ڈھونڈنا ہے. کھوئی ہوئی میرے بھیڑ اصل کی میں طرح. بلسٹرز ہیں، سجا کوئی تھوڑا بات سا بولنے میں تکلیف ہے. نہیں، سینڈ کر گئے ہمارے ناظرین. تو میں نے 27 مارچ کو کوئی ایسی 10 بچیوں کو واپس بیپٹائز کیا جو واپس آنا چاہتی تھی. اور ایک چیز جو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میں آج بھی اب بھی اس پروگرام سے پہلے میں ایک بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، وہ لے کر آئے تھے فیملی. تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا جو بھی بچی مسلمان ہوتی ہے نا، میں ڈر کے بات نہیں کرتی، ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمیں فیس کرنا آتا ہے. جو بھی بچی مسلمان ہوتی ہے کوئی ایک دن کے کوئی ایک مہینے بعد واپس آتی ہے، کوئی 1 سال بعد واپس آتی ہے، کوئی 10 سال بعد واپس آتی ہے اگر اسے موقع مل جاتا ہے. اور آتی ساری واپس ہیں اور پٹ کے آتی ہیں اور چوڑی کہلوا کے اور بھنگی کہلوا کے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے چرچز نے جو مذہب کا حلیہ بگاڑ دیا ہے نا. ہم نے کرسچینٹی اب جو مسیحت ہے وہ سنڈے کا 2 گھنٹے کا 2.5 گھنٹے کا سرمن، اور وہ سرمن بھی کیا ہے، 2-4 حمد کی تعریف کے گیت گائے، سرمن سنا، اخلاقیات پہ سرمن سنا. اور ہر سنڈے کے ابھی تو ہم پکے کرسچن ہی نہیں ہوئے، اور بدرویں نکال دی اور دے یکی ہدیہ اس پہ. یہ ہے ہماری مسیحیت 2-2.5 گھنٹے کی. وہ جو پلپٹ ہمیں دیا گیا، اتنا طاقتور چینل دیا گیا، ہم اس کا مس یوز کر رہے ہیں. کرسچینٹی یہ نہیں ہے. کرسچینٹی ہے میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں قید میں تھا، میں بیمار تھا. بار بار یسایہ نبی کا صحیفہ لے لیں، یعقوب نبی کا صحیفہ لے لیں، اناجیل لے لیں، پریکٹیکل مسیحیت پہ بہت زور دیا گیا. اب کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پلپٹ سے، چرچ کے پلپٹ سے کوئی سماجیات پر، سیاسیات پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی، اخلاقیات پہ ہوتی ہے. اور اخلاقیات پہ ہر مذہبی کچھ نہ کچھ تعلیم دیتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کی اخلاقیات 4 شادیوں کی اجازت دیتی ہے، طلاق کی اجازت دیتی ہے. ہماری اخلاقیات فرق ہے. لیکن یہ فرق کب پتہ چلتا ہے؟ جب ہم کوئی کمپیریٹیو سٹڈی دیتے ہیں. ہم ہمیشہ اپنی ہی بات کرتے جاتے ہیں، دوسرے کا کتاب کھول کے کسی کو دکھاتے ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے. یہ بچیاں جب چلی جاتی ہیں یا یہ لڑکے جب چلے جاتے ہیں تو بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے
کہ چاہے جتنا بھی وہ ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں، ان کو چوڑا بھنگی یہ الفاظ 3 بچوں کی ماں بن کے بھی سننے ہیں. لڑکے بھی یہی. ابھی یہ پچھلے سال میں 2021 کی بات کر رہی ہوں، ہمارے ساتھی ہیں ایڈوکیٹ یونس خان، وہ پاکستان میں کراچی میں ہیں، وہ 4 گردواروں میں گئے اور وہ کہتے 4 گردواروں میں مجھے ایک کرسچن ملا جو کہ سکھ ہو گیا ہوا تھا اور وہ سکھ مذہب کی خدمت کر رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں پریکٹیکل خدمت ہے ہی نہیں. ہم صرف اخلاقیات، ایک طرف صرف اخلاقیات پڑھا رہے ہیں اور کمپیریٹیو سٹڈی نہیں دے رہے کہ دوسرے مذہب کی اخلاقیات کیا ہے، ان کو چوز کرنے کا کہ کس چیز کو آپ نے ریجیکٹ کرنا، کس چیز کو چوز کرنا، وہ ہم اس کے آگے نہیں رکھتے. ہم ہمیشہ، میں نے اپنے بچوں کو بھی، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اپنی کلاسز ہوتی ہیں، ہم ہمیشہ قابل دھیان کا سٹڈی دیتے ہیں ان کو، تاکہ وہ چوز کر سکیں کہ کل کو اگر کوئی ان کے دماغ میں ایسا آتا بھی ہے تو ان کو پتا ہو کہ کیا کیا عقائد ہیں اور کیا کیا انجام ہے. دوسری چیز، پاسٹرز کو اوپن ہونا چاہیے. بچوں کو بہت سے کوسچنز ہوتے ہیں. میں ابھی 2 کیس اگر یہاں ڈسکس کروں، ایک بچہ لاہور کا ہی ریسنٹلی میرے پاس آیا اور کافی 3-4 دن ہم ساتھ رہے. ایک بیٹا، ماں باپ کا، ہائیلی ایجوکیٹڈ رچ فیملی سے. تو واپسی پہ اس نے ریکویسٹ کی، ہم کہیں دوسرے شہر گئے تھے، اس نے کہا میں پاسٹر غزالہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جو بیٹا، 20-22 سال کا بچہ، وہ 22 سال کا. تو جیسے وہ بیٹھا، اس نے جو مجھ سے گفتگو شروع کی تو مجھے تو پتا چل گیا کہ یہ اپنے دین سے منحرف ہو چکا ہے، یعنی مسیحیت کا انکار کر چکا ہے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے اسی دن واپس پہنچ کر، یہ گڈ فرائیڈے کی بات ہے، میں رات کو ٹریول کیا، گڈ فرائیڈے کی عبادت کی، لیکن شام کو میں نے اس کا پورا خاندان، تائے چاچے مامے بلوا لیے اور اس کے بعد سامنے بیٹھ کے میں نے اس کے ساتھ سٹڈی کروائی. تو اس بچے کو تو دوبارہ اس نے 3 دن میں مسلسل اس کی کلاس لیتی رہی، اس کو بیپٹائز کیا اور اس نے پھر کہا کہ میں 2 ماہ آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں اور میں پولوس رسول بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو اس کے ساتھ ریلیٹیو آئے تھے وہ بھی ایک بلاگر بھی تھے ان میں سے، یوٹیوب بلاگر. وہ کہنے لگے باجی آج آپ کی گفتگو سن کے، یہ ساری باتیں، یہ تعلیمات سن کے میرا ایمان یوں اوپر ہو گیا. کہتا میں تو ہمیشہ تو اچھا، تو میں مضبوط کرسچن تو تھا، لیکن میں ہمیشہ انفیریورٹی کمپلیکس میں رہتا تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے، ہمارا دین کمتر ہے یا ہمارے عقائد ہم ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. کہتا I was also always confused. بات یہ ہے کہ ہم صرف اخلاقیات کی باتیں نہ کریں، صرف سائنس کی باتیں نہ کریں. میں ایک جگہ گئی، جنازہ تھا، تو وہ ڈیڈ باڈی رکھی تھی، یہ چھیپا جو ہمارے یہاں مسلم چھیپا ہے، سلانی ہے، ان کے پاس میں بیٹھی تھی. تو میں ابھی وہ فیونرل وین آنے میں ٹائم تھا، تو میں نے وہاں جو لڑکے کام کر رہے تھے ان سے بات چیت شروع کر دی. میں سمجھی یہ پیڈ ورکرز ہیں ان کے، جو وہاں کفن باکس تیار کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے. ان لڑکوں نے کہا کہ ہم یہاں والنٹیرلی خدمت انجام کر دے رہے ہیں. میں حیران ہو گئی. میں نے کہا ہم نے نہیں کبھی سوچا، نہ ہم کبھی اپنے بچوں کو پریکٹیکل خدمت، کرسچینٹی میں پریکٹیکل خدمت کو ہم نے بائی بائی کہہ دیا ہوا ہے. تالے لگے ہوئے چرچز کے اندر، سنڈے والے دن 3 گھنٹے کے لیے چرچ کھلتا ہے، اس کے علاوہ ہم نہ کوئی ایکٹیویٹی بچے کو دیتے ہیں، نہ سوشل اس کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، نہ اس کو قابل ادیان کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنا مذہب دوسرے ادیان کے ساتھ ٹھوک بجا کے دیکھ لے تاکہ اسے پتا ہو وہ کس عقیدے پہ قائم ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہمارے پادریوں نے خود نہیں دوسرا دین کوئی پڑھا، نہ ہم کرسچینٹی کو پراپرلی پڑھتے ہیں، نہ ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، نہ ہم ہندوازم کو پڑھتے ہیں، نہ سکھزم کو پڑھتے ہیں. تو ہم کیا قابل دھیان کا وہ کروائیں گے بچوں کو؟ کیسے ان کو بتائیں گے کہ جس دین پہ آپ ہیں وہ یہاں پر ہے اور آپ کو دوسروں کو گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے؟ پہلے ہمیں اپنے چرچز کا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے پادریوں کا ماحول بدلنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ صرف اخلاقی باتیں کر کے کفارے کا میسج دے کے تو آپ بچوں کے ذہنوں کو مطمئن رکھیں گے. اب وہ
एथियस्ट, क्योंकि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में फोन होता है, वो स्टडी करता है, मुख्तलिफ चीजों को सुनता है, उसके अंदर अपने दीन के बारे में बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, और हमारे लोग, हमारे पादरी साहिबान, हमारे लीडर्स उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। और मुसलमानों से, कुरान से हम उन्हें डरा के रखते हैं, खुदारा मत डराएं। दूसरा, उनको ये भी बताएं, क्योंकि ये पाकिस्तान में ये प्रोग्राम हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों के लिए किया जा रहा है, यहाँ ये भी कानून है कि अगर दोनों पार्टनर में से, लड़का लड़की में से कोई एक भी क्रिश्चियन है तो शादी क्रिश्चियन होगी, चर्च के अंदर होगी। हम डरते हुए कांपना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं, उनको भेज देते, नहीं जी जाओ मुसलमानों पे शादी करो। मैं प्रैक्टिकल किस्म की ज्यादा बातें कर रही हूँ, क्योंकि इन इश्यूज की वजह से हमारे बच्चे अपने दीन से मुतनफर हो रहे हैं। कोई उनको ये नहीं जवाब दे सकता कि हम 3 खुदाओं को कैसे मानते हैं, पाकरू क्या है, यस्सु को हम ज्यादा अहमियत क्यों देते हैं, वो खुदा कैसे है, क्या बाइबल बदल गई है, क्या हम शिर्क करते हैं, ना हमें उनकी टर्मिनोलॉजीज पता है। तो इस वजह से ज़हनी तौर पे इतनी एजुकेटेड बच्चे, क्योंकि मेरा इनसे वास्ता है, वो कहते हैं हम चर्च जाना नहीं पसंद करते क्योंकि हम बोर हो जाते हैं, वही रूटीन किस्म की बातें हमें सुनना पड़ती हैं, और अगर हम पादरी से कोई सवाल कर लेते हैं तो पादरी साहिबान हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। ठीक है, जैसे ये अब 10 कुआरियों की हम जो एक्सप्लेनेशन अपने चर्चिज में देते हैं, दैट इज फैंटास्टिक, और बिल्कुल उसकी सही थियोलॉजिकल हम उसकी एक्सप्लेनेशन और तफसीर सब करते हैं, एक्सेजेसिस करते हैं। लेकिन उसकी मुसलमान क्या तफसीर करते हैं, वो कहते हैं देखो यस्सु ने आपको तो एक शादी की इजाजत दी, यस्सु मसीह ने खुद तो 5 कुआरियां लेके अंदर घुस गया था। ये आपके बच्चों को ये सवाल सुनने पड़ते हैं, वो कैसे जवाब देंगे? हमें खुदारा चीजों को बच्चों के जहन पर आकर डील करना शुरू करें, ताकि वो अपने मजहब से बेरारवी ना अख्तियार करें। उनको पता हो, अभी जैसी जो बच्ची अभी आई थी, मैं उसको बता रही थी, मैंने कहा शौक में आप चली जाएंगी, लेकिन जहां आप जा रही हैं उसके बाद साल के बाद 2 साल के बाद उस बंदे ने कहा ना मैंने दूसरी शादी कर ली है, वो गुनाह नहीं कर रहा, वो अपने शरई तौर पर, मजहबी तौर पर बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन आपके लिए ये काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि आपने हमेशा एक शादी के बारे में सोचा, सुना और सीखा, और एक शादी की आपको तालीम मिली। फिर वहां पर है कि वो औरत को मार सकते हैं, हमारे यहाँ की औरत पे जुल्म नहीं कर सकते, उसको नाजुक ज़रूर इख्तियार कर सलूक करना है। तो ये चीजें हमें बच्चों के साथ बैठकर इन डिटेल डिस्कस करने की जरूरत होती है। हम अपने बच्चों को बहुत आरजी किस्म का मसीही बनाते हैं, इस वजह से वो जो जिसको मजहबी आजाद ख्याली आप कह रहे हैं ना, वो मजहबी आजाद ख्याली नहीं है, वो मजहबी बेरारवी है कि उनको अपने मजहब, अकीदे, ईमान का पता नहीं है, ना दूसरे के अकीदे का पता है। तो दूसरा, जिस लड़के की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो कहता 24 घंटे उसको वो लोग, उसके दोस्त घेरे रखते थे और उसको उस दिन की तरफ लेके जा रहे थे। दूसरी बच्ची के साथ भी ये हुआ कि वो सारी रात फिर वो वाज सुनना शुरू हो गई थी उलमा के, कंफ्यूज थी। 6 माह 5 माह वहां से फिर जब जूतियां पड़ी, दुपट्टा लेने का जब सर से ढलक गया और उन्होंने कहा थप्पड़ लगा के कि भंगी क्यों है, तो भंगी ही रहेगी, अब वापस आइए। तो ये लाते क्यों नहीं हम ऐसी बच्चियों को? मैंने अब शुरू किया कि इन बच्चियों को लाऊं चर्चिस में और इनकी गवाहियां करवाऊं। मजहबी बेरारवी से बचाना है तो जरूर है कि हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकल करें, गवाहियां सुनाएं, मसीहत को प्रैक्टिकल करें। हुक्म हमें था कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। रास्ते में बलोचिस्तान से आते हुए एक होटल में रुके तो वो पूरे होटल में आयात ही आयात लिखी हुई थी कुरानिक। मैंने वो जो बुजुर्ग साथ थे, मैंने उन्हें दिखाया, सारे पूरी दीवारें भरी हुई थी, तो मैंने उसे दिखाया, मैंने कहा ये हुक्म तो हमें था, ये हुक्म हमें था, शरीयत की ये किताब तेरे हर जगह लिखे हुए हो। मैंने कहा ये उन्होंने अपना लिया। तो आगे से वो बुजुर्ग पता क्या कहते हैं मुझे, बाजी को केड़ी गल है, अस्सी उन्हां दा भी अल्लाह ते साडा अल्लाह इको ही है ना, इको ही खुदा दी असीं इबादत करते हैं। ये उस बुजुर्ग ने मुझे जवाब दिया। तो इसलिए बहुत कुछ बताने की जरूरत है कि हमारा अल्लाह कौन है, उनका अल्लाह कौन है, हम किस खुदा की इबादत करते हैं, वो किस खुदा की इबादत करते हैं, उनके अकायद क्या हैं, हमारे अकायद क्या हैं। मैं इजाजत चाहूंगी।